بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، ہماری گفتگو جملہ شرطیہ کے بارے میں ہو رہی تھی، اور ہم نے جملہ شرطیہ کے مفہوم ہونے اور نہ ہونے کے بارے میں علماء کے جو نظریات تھے، یہ کب جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہو سکتا ہے اور کب جملہ شرطیہ کے مفہوم نہیں ہو سکتا، اس کے بارے میں ہماری گفتگو ہو چکی ہے۔ اور اگر ہم سابقہ جو درس ہے اس کے ساتھ اگر آج کے جو درس ہے اس کو اگر ہم ملائیں تو اس کا نتیجہ یہ ہے، ہم نے کہا تھا کہ اگر جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہو تو اس پر بہت سارے ثمرات فقہیہ، فوائد فقہیہ اس پر مترتب ہوتے ہیں، بہت سارے ثمرات اس پر مترتب ہوتے ہیں، بہت سارے فوائد ہمیں حاصل ہو سکتے ہیں۔ اور ہم نے 5 موارد آپ کی خدمت میں ابھی تک ہم پیش کر چکے ہیں، پیش کیے تھے، 5 موارد ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ آج بھی انشاءاللہ ہماری گفتگو چند اور موارد کے بارے میں ہوگی جہاں پر معصومین علیہ السلام نے جملہ شرطیہ سے حکم شرعی کو استنباط کیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت ہے، روا محمد ابن مسلم عن ابی عبداللہ علیہ السلام۔ محمد ابن مسلم امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کرتا ہے اور کیا کہتا ہے، قلت له الامۃ، یہ کمے کے بارے میں، کیا امہ جو ہے ایک لونڈی اور کنیز، کیا وہ اپنے سر کو چھپائے گی؟ قلت له، یہ امام سے پوچھا تو امام نے فرمایا لا، چھپانا کوئی ضروری نہیں ہے، ولا علی ام الولد، اسی طرح سے ام ولد پر بھی سر چھپانا ضروری نہیں ہے، اذا لم یکن لها ولد، اگر کوئی ولد نہ ہو، میں ولد ہے لیکن اس کا کوئی بچہ بھی نہیں ہے تو اس کے لیے کوئی سر چھپانا واجب نہیں ہے۔ یعنی یہ کس کے لیے ہے؟ ان کی جو اپنے مالکوں کے لیے۔ اب اس روایت میں پس یہ حکم عدم تغطی اس وقت ہے اگر ام ولد نہ ہو، اگر ام ولد ہو وگرنہ حکم تغطی ہوگا، اگر کوئی ولد موجود ہے تو سر کا ڈھانپنا، سر کو چھپانا واجب ہے۔ تو یہاں پر کیا ہوا، یہاں پر اس جملے میں یہاں پر تغطی اور عدم تغطی موقوف ہے جملہ شرطیہ کے لیے مفہوم ہونے اور نہ ہونے پر، اور منطوق کیا ہے اس کا، یہ ہے کہ اگر ولد نہیں ہے تو تغطی واجب نہیں ہے، اس کی یہ منطوق ہے۔ لیکن اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر ولد ہے تو تغطی بھی واجب ہے۔ بس نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ یہاں پر وجوب اور عدم وجود کمپلیٹلی یہ موقوف ہے کہ جملہ شرطیہ کے مفہوم ہونے اور نہ ہونے پر۔ اگر ہم جملہ شرطیہ کے مفہوم کو مانیں تو پھر یہاں پر وجود عند الوجود، عدم عند العدم ہوگا۔ یعنی کیا، اگر ام ولد ہے تو پھر سر چھپانا واجب ہے، اور اس کا مفہوم کیا ہوگا، اگر نہیں ہے تو پھر سر چھپانا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر ہم مفہوم کو نہ مانیں تو پھر کیا ہوگا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ام ولد نہیں ہے تو پھر وہاں پر کیا سر چھپانا واجب نہیں ہے، لیکن ہے تو پھر کیا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم مفہوم کو نہیں مانتے ہیں۔ اور ساتھ ہی جو روایت ہے وہ روایت ہے، روى الحلبي عن الصادق علیہ السلام قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفریضة بفاتحة الكتاب في رکعتين اولتين، یعنی پہلی جو 2 رکعتیں ہیں ان 2 رکعتوں میں فاتحہ کتاب پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ کب؟ جب اس کے لیے اذا ما عجلت به حاجت، جب اس کے لیے کوئی ایسی ایمرجنسی کوئی نہ اگر آ جائیں، کوئی ایمرجنسی کا کوئی مسئلہ بن جائے، یا اسی طرح سے کوئی خوف والی کوئی چیز جو ہے وہ وقوع پذیر ہو، یعنی کوئی اس کے لیے کوئی ایسا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، تو اس صورت میں صرف فاتحۃ الکتاب پڑھ کے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ بات یہ ہے اصل میں کہ پہلی 2 رکعتوں میں فاتحہ الکتاب کے ساتھ ساتھ کوئی اور سورت کامل سورہ کا پڑھنا واجب ہے۔ جب تک کامل سورہ کے ساتھ نماز نہیں پڑھے گا تب تک صرف فاتحہ کتاب کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کافی نہیں ہے۔ لیکن امام علیہ السلام فرماتے ہیں جب کوئی ایمرجنسی ہو یا کوئی خوف ہو تو ان 2 صورتوں میں صرف فاتحہ کتاب کے ساتھ بھی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تب بھی اس کی نماز کیا ہے، درست ہے۔
تو اس سے کیا نتیجہ ہم اخذ کر سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عادی حالات میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ حمد کے علاوہ بھی ایک کامل سورہ کی قراءت ضروری ہے، لیکن اس روایت میں امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کوئی ایمرجنسی ہو یا خوف ہو تو صرف سورہ حمد کی قراءت ہی کافی ہوگی اور دوسری سورہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ کوئی ایمرجنسی والی حالت نہ ہو، اسی طرح کوئی خوف نہ ہو تو سورہ حمد کے بعد ایک کامل سورہ کی قراءت بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی قراءت نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نماز بھی صحیح ہونا مشکل ہے، یعنی اس کی نماز صحیح نہیں ہو سکتی۔ اب 8ویں جو روایت ہے، ابن مسلم محمد ابن مسلم امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں لا بأس ان يتكلم اذا فرغ الامام من الخطبة يوم الجمعة ما بينه وبين ان تقام الصلاة۔ فرماتے ہیں یہاں پر صاحب جواہر رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اس روایت کے بارے میں استدلال کرتے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں صاحب جواہر؟ یہ فرماتے ہیں دیکھیں کہ جمعے کے دن جب نماز جمعہ اگر کوئی انسان پڑھنا چاہتا ہے اور مسجد میں وہ جا کر بیٹھا ہوا ہے اور امام جماعت جو ہے وہ جمعے کا اگر خطبہ دے رہا ہو تو دوران خطبہ گفتگو کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ غور سے سماعت کریں، کہ اس خطبے کو سنیں، صحیح سے سننا ضروری ہے۔ مسجد میں اگر کوئی چلا جائے اور ادھر نماز ہو رہی ہو اور اپنی باتیں شروع کر دیں، دنیا کی باتیں شروع کر دیں، جبکہ وہاں پر وہ امام جو ہے، امام سماعت امام جماعت ہے، وہ خطبہ دے رہا ہے، تو یہاں پر یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر خطبے دے چکا ہے مکمل طور پر، دونوں خطبوں سے امام فارغ ہو چکا ہے اور اب یہاں پر نماز کے لیے جو ہے خطبے ختم ہو کر نماز قائم ہونے والی ہے، نماز جو ہے ابھی لوگ پڑھنا شروع کر رہے ہیں، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ خطبے کے ختم ہونے کے بعد سے لے کر نماز کے شروع ہونے تک درمیان میں اگر 1-2 منٹ کا اگر ٹائم مل جاتا ہے تو اس میں اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو فرماتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، اذا فرغ، ہاں اگر امام فارغ ہو گیا ہو۔ جمعے کے خطبوں کے دوران گفتگو کرنا جائز نہیں ہے بلکہ غور سے سننا ضروری ہے، لیکن جمعے کا خطبہ دور مکمل ہونے کے بعد نماز جمعہ شروع ہونے سے پہلے گفتگو کرنا جائز ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر خطبہ مکمل نہیں ہوا ہے تو پھر بات کرنا جائز نہیں ہے۔ اس حکم کو، یعنی اگر خطبہ مکمل نہیں ہے تو پھر بات کرنا جائز نہیں ہے، یہ کہاں سے ہم نے اس کو اخذ کیا ہے؟ اس حکم کو کہاں سے ہم نے استنباط کیا ہے؟ یہ حکم کہاں سے؟ یہ اسی روایت سے ہی ہے، چونکہ جملہ شرطیہ اذا کہا ہے، کیا فرمایا یہاں پر؟ اذا فرغ الامام کہا، اگر امام فارغ ہو گیا ہو تو کہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس کا مطلب فارغ نہیں ہوا ہے تو اس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ بات کرنے میں پھر اشکال ہے۔ اور 9ویں جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ روى علی بن فضل الواسطی عن رضا علیہ السلام قال كتبت الیہ اذا انکسفت الشمس او القمر وانا راکب لا اقدر على النزول فكتب الی صل على مرکبک الذی انت علیہ۔ یہاں پر راوی جو ہے امام رضا علیہ السلام سے سوال کرتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے ایک خط لکھا کہ چاند گرہن ہو رہا ہے یا سورج گرہن ہے، ٹھیک ہے، چاند گرہن ہو رہا ہے، سورج گرہن ہو رہا ہے۔ راوی یہ روایت کرنے والا ہے، یہ بندہ کہتا ہے کہ جب میں کسی سواری پر میں سوار ہوں اور میرے لیے اس سواری سے اترنا میرے لیے مشکل ہے، میں نہیں اتر سکتا، وہ وجہ کیا ہے وہ تو پتہ نہیں، لیکن وہ یہ کہتے ہیں لا اقدر، قدرت نہیں رکھتا، یہ نیچے چونکہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی وجہ سے نماز آیت واجب ہو جاتی ہے، تمام مسلمانوں پر کیا ہے؟ نماز آیت واجب ہے، جہاں پر یہ سورج گرہن ہو رہا ہے یا چاند گرہن ہو رہا ہے۔ اب یہ آدمی جو ہے کسی سواری پر سوار ہے اور ادھر سے چاند گرہن ہو رہا اور یہ اتر نہیں سکتا، تو امام نے فرمایا فَكَتَبَ إِلَيَّ صَلِّ عَلَى مَرْكَبِكَ الَّذِي أَنْتَ عَلَيْهِ، اسی پر، کس پر؟ جس سواری پر تو بیٹھا ہوا ہے ادھر ہی آپ نماز پڑھیں، ادھر ہی تو نماز پڑھے۔ اب روایت کا منطوق کیا ہے؟ اگر سورج یا چاند گرہن ہو جائے اور سوار کے لیے زمین پر اتر کر نماز آیت پڑھنا ممکن نہ ہو تو پھر اسی مرکب پر ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے، یعنی وہ بندہ ادھر ہی نماز پڑھے گا، نماز پڑھنا اس کے لیے جائز ہے۔ مفہوم کیا ہوگا اس کا؟ مفہوم یہ ہوگا اگر زمین پر اترنے کی قدرت رکھتا ہو پھر سواری پر نماز پڑھنا چاہیں تو پھر نماز پڑھنا درست نہیں ہے، چونکہ کیا کہ اذا لم، یہاں پر کون سی یہاں چیز استعمال ہوئی ہے؟ یہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ لا اقدر،
اذا انکسفت لا اقدر، جب قدرت اگر میں نہیں رکھتا، اس کے باوجود قدرت نہ رکھتے ہوئے اگر وہاں نماز پڑھیں تو پھر بات ٹھیک ہے، لیکن اگر قدرت رکھنے کے باوجود سستی کرتے ہوئے یا ویسے بھی کم اہمیت دیتے ہوئے اگر وہاں پر اگر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے تو پھر نماز صحیح نہیں ہے۔ اس نماز کے صحیح نہ ہونے کو ہم نے اس جملہ شرطیہ کے مفہوم سے ہم نے سمجھا ہے۔ 10ویں جو روایت ہے، لاسٹ جو روایت ہے، رواه معاویہ بن وہب بعد ان سأله عن السریة يبعثها الامام علیہ السلام فیصیبون غنائم، قال علیہ السلام يقاتل علیہ ما امیر امره الامام علیہ السلام اخرج منها الخمس للہ تعالی وللرسول وقسم بینہم یا وقسم بینہم ثلاثة احمار۔ یہاں اس روایت میں یہ ہے کہ معاویہ بن عمار اس سریے کے بارے میں، اس جنگ کے بارے میں سوال کرتا ہے کہ جو امام علیہ السلام کی اجازت سے اگر مسلمان جو ہے جنگ لڑیں اور جنگ کے نتیجے میں مال غنیمت ان کے ہاتھ آئیں، تو سوال یہ ہوا کس طرح سے وہ جو غنائم ان کو ملے ہیں ان کو تقسیم ہم کیسے کریں؟ تو امام علیہ السلام نے کیا فرمایا، اگر کسی ایسے لیڈر، ایسے جو ہے وہ لیڈر کہہ دیں یا کمانڈر کہہ دیں، اس کی سربراہی میں ان لوگوں نے جنگ کی ہو اور اس کمانڈر کا بھی انتخاب امام علیہ السلام کی طرف سے ہوا ہو، تو اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت اس مال سے خمس نکالا جائے گا، اخرج منها الخمس للہ تعالی، اس سے خمس نکالا جائے گا، اور خمس کیا ہے؟ قرآن میں آیت موجود ہے وللہ خمس وللرسول، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے لیے جو حصہ بنتا ہے اسے وہاں سے اخذ کیا جائے گا، اور 3 حصے کریں گے۔ 3 حصے کرنے کے بعد جو تقسیم کرنے کے شریعت نے حکم دیا ہے وہ اسی حساب سے اس کو تقسیم کریں گے۔ اب اس روایت کے منطوق کیا ہے؟ اگر امام علیہ السلام کی اجازت سے امام کی طرف سے منتخب کمانڈر کے ساتھ کفار سے جنگ کی ہو اور غنائم ہاتھ آ جائے تو پھر اس مال میں سے خمس نکالا جائے گا اور مال کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، یہ اس کا منطوق ہے۔ اور مفہوم کیا ہے؟ مفہوم یہ ہے کہ بغیر اجازت کی جنگ لڑی ہو تو پھر یہ تقسیم نہیں ہوگی، یہ جو غنیمت ہے یہ تقسیم نہیں ہوگی۔ اب ہم بڑھتے ہیں آج کے سوالات کی طرف۔ روایت ششم کا مفہوم اور منطوق بیان کریں۔ روایت ہفتوں کے مفہوم کی روشنی میں بتائیں کہ آپ بغیر کسی عذر کے نماز کی پہلی 2 رکعتوں میں سورت کو ترک کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ روایت ہشتم نہم اور دہم کے مفہوم بیان کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔